السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس بیان کا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگوں کی کہانی۔ بہت پیارا بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ دلچسپ بیان شروع کرتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام تاج نبوت اوڑھ کر اللہ پاک کے برگزیدہ بندے بن کر، نبی بن کر اپنی قوم کے سامنے تشریف لائے اور فرمانے لگے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ او لوگو، میں تمہاری طرف ہدایت لے کر آیا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اگر تم نے ٹھکرا دیا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تمہیں دردناک عذاب برباد کر دے گا۔ اس جگہ بھی ہے قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ اور میری برادری اور میرے خاندان کے لوگوں اور میرے تائے چچوں اور میرے عزیزوں اور میرے رشتہ داروں اور میرے ملک کے باشندوں اور میرے شہر میں رہنے والوں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ میں تمہاری طرف راہ ہدایت لے کر آیا ہوں، میری بات پر ذرا غور کرو۔ قوم سرکش ہو چکی تھی، قوم بدماش بن چکی تھی، قوم شرک کی لعنت میں ڈوب چکی تھی، قوم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف اللہ کا پاک پیغمبر ہے، تاج نبوت اوڑھ کے آیا، قوم سامنے کھڑی ہو کر کے کہتی ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ کہنے لگے اے نوح، ہم سارے ٹھیک ہیں، گمراہ تو نظر آتا ہے۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اور میری قوم، تم گمراہی میں پڑ گئے، تم جہالت میں پھنس گئے، تم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، مالک کی کائنات کو بھول گئے، پیدا کرنے والے کو بھول گئے، بے نیاز کو تم نے بھلا دیا، اس بندہ نواز کو بھلا دیا، اس کارساز کو بھلا دیا، اس بگڑی بنانے والے کو بھلا دیا، اس اولاد دینے والے کو بھلا بیٹھے، کھلانے والے کو بھلا دیا، پلانے والے کو بھلا دیا، پہنانے والے کو بھلا دیا، ساری کی ساری خدائی کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے پیچھے لگ کر شرک شروع کر دیا۔ جب کسی قوم کی تباہی آیا کرتی ہے، وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں۔ ساری قوم کھڑی ہو گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر کہا، پھر فرمایا یا قوم، او میری برادری، او میرے وطنیوں، او میرے شہر کے باشندوں، میری زبان بولنے والوں، میرے خاندان کے لوگ بننے والوں، میرے رشتہ داروں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، پروردگار کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میری مان جاؤ۔ اعبدوا اللہ، اسی کی عبادت کرو، سجدہ رکوع اسی کے لیے، طواف اسی کے لیے، اسی کے گھر کا طواف کرو، اسی کی چوکھٹ پہ پیشانی جھکاؤ، اسی کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے تمام خیرات دو، تمام کی تمام چیزیں اسی کے لیے۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے غیروں کو نہ پکارو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی وہ معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو بھی وہ بخش دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر،
آخر کار تمہاری موت آئے گی، تم برباد ہو جاؤ گے۔ لو کنتم تعلمون، تم تمام کے تمام انجام کو جان لو گے۔ قرآن کریم شاہد ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اور میرے پروردگار عالم، میں ان کو رات کو بلاتا ہوں، دن کو بلاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، 950 برس تک تبلیغ فرمائی۔ کس حالت میں تبلیغ فرمائی؟ دعوت کھا کر نہیں، استقبالیہ لے کر نہیں، پھولوں کے ہار پہن کر نہیں، نعروں کی گونج میں نہیں۔ خدا کی قسم کیا وقت ہوگا، اللہ کا پیغمبر بازار میں، چوک میں، گلی کوچوں میں ہر وقت کھڑے ہو کر اللہ کا نام لوگوں کو سناتے ہیں۔ فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اور میرے پروردگار، میں نے رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، ان لوگوں نے میری توحید کے جواب کے بدلے میں مجھے پتھر مارے۔ ایک دن نہیں مارا، 2 دن نہیں مارا، 950 برس تک پتھر مارے۔ اور اتنے پتھر مارتے تھے، علماء کرام نے لکھا ہے روزانہ اتنا پتھر برستا تھا، نوح علیہ السلام پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی ہڈی صحیح سالم نہیں، مردوں نے مارا، عورتوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، رات کو بھی دن کو بھی۔ خدا کی قسم کتنا حوصلے والا نبی ہوگا، 950 برس تک پتھر کھائے اور قوم کو ایک دن بھی ذرا سی کنکر اٹھا کے نہ ماری، ایک دن بھی کبھی پتھر اٹھا کر نوح علیہ السلام نے بدلے میں نہیں پھینکا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں علماء کی زبان میں تاثیر نہیں، خطیبوں کی زبان میں تاثیر نہیں، قرآن پڑھنے والوں کی زبان میں اثر نہیں۔ خدا کی قسم جب قوم بگڑتی ہے وہ پیغمبر کو مارتی ہے، اللہ کے نبی کو مارتی ہے۔ حالانکہ نبوت اللہ کی طرف سے تاج نبوت اوڑھ کے آیا، پیغام خدا کی طرف سے لے گیا، خود پیغام خدا کا، نبوت خدا کی دی ہوئی، اور سر پھوٹتا ہے نوح علیہ السلام کا۔ جو لکھا علماء نے کہ لولوہان ہو جایا کرتے تھے روزانہ۔ تیرے پیر میں ایک دن ٹھوکر لگ جائے اور انگلی پک جائے، دوبارہ اگر ٹھوکر لگے دم نکل جاتا ہے کہ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جس زخم پہ پرسوں لگا تھا، کل بھی اسی پہ لگا، آج بھی اسی پہ لگا، روزانہ انہی زخموں پہ پتھر لگتے ہیں، مگر ہمت نہیں ہاری۔ کیسے ہمت ہار جائے؟ ادھر اللہ کا نبی پکا ہے، ادھر وہ قوم جو شرک کرتی تھی وہ بھی پکی ہے۔ 5 پیر قرآن کریم نے بتائے ہیں کہ انہوں نے بنا رکھے تھے، 5 پیر، شاید ہمارے والوں نے بھی وہیں سے نقل کیا ہے پنجتن۔ قرآن کہتا، میں نہیں کہتا، اور اگر تمہیں قرآن کچھ کوئی حصہ اچھا نہیں لگتا تو خدا کے ساتھ جا کے لڑائی کرو۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اے نو جا، ہم اپنے 5 پیروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے یہ 5 بزرگ آدمی تھے، نیک آدمی تھے، موت آ گئی، ان کی قبریں بنا کر خدا بنا لیا، انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی، انہی کی نظریں نیازیں شروع کر دی، انہی کو سجدے رکوع ہونے لگے، انہی کو حاجت روا ماننے لگے۔ اب ایک طرف قوم 5 پیروں کو مانتی ہے اور اللہ کا پیغمبر 950 برس ایک اللہ کی ذات کے لیے پتھر کھاتا ہے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگوں کو پتا تو تھا نا کہ اب نوح علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، پہلے سے پتھروں کے ڈھیر لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کا پیغمبر آئے گا تو اسے ماریں گے۔ ساری عمر میں نوح علیہ السلام کسی کے گھر کھانا کھانے نہ گئے، پانی پینے نہ گئے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، ان هو الا ذکری للعالمین، نصیحت تمہیں سکھانے آیا، اگر نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ ہم تو ایک دن بھی نہیں برداشت کر سکتے، سچی بات ہے، کتنے توحیدی بنے پھرتے ہوں، ایک دن نہیں سہارا جاتا۔ اللہ کا پاک پیغمبر کتنا اولو العزم خدا کا یہ نبی ہوگا جس نے 950 برس تک مار کھائی اور اللہ کا نام لوگوں کو سنایا، کچہری میں، مارکیٹ میں، بازار میں، محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ نوح علیہ السلام پیغام خداوندی لے کر کے پہنچے، اور یہی بتایا کہ لوگوں یہ تمہارے 5 پیر حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی ذات سب کی حاجت روائی کرتی ہے۔ کسی کو ایک دن کی دیہڑی نہ ملے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے، مہینے کی تنخواہ مر جائے جگر پھٹ جاتا ہے، میری مہینے کی تنخواہ کھا گیا۔ اگر کوئی فصل کٹوا کر اس کی مزدوری نہ دے اسے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے سامنے 6-7 نسلیں بدلی، اندازہ لا پیغمبر کے حوصلے کا، دادے نے مارا، باپ نے مارا، پوتے نے مارا، پروتے نے مارا، پھر اگلے پوتے پروتوں نے مارا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے 9 نسلوں نے برابر مارا، ان کے باپ دادا مارتے گئے، ان کے پھر باپ دادا، ان کے پھر، یعنی 9 8 پشتیں بدل گئی مگر نوح علیہ السلام کے پتھر نہ بدلے۔ تمام بدن زخمی رہتا تھا، ہر وقت لہو بہتا تھا۔ ساری عمر سمجھایا، ان لوگوں کو آگاہ کیا، خبردار کیا، بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، بعد آؤ۔ بجائے ماننے کے نفرت شروع کر دی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر منہ پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، خدا کے نبی کی شکل نہ دیکھو، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، نبی کی بات نہ سنو، گانا بجانا سنو، نبی کا کلام نہ سنو، اللہ کے پیغمبر کی شکل نہ دیکھو، نعوذ باللہ منحوس شکل ہے۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ بتیرا ہی فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو، شرک سے توبہ کر لو، مگر مشرک کے مقدر میں توبہ ہوتی ہی نہیں۔ شرک ایک ایسی لعنت ہے جس سے چھٹکارا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی تعویل بنا لیتا ہے، یہ بھی تو آخر خدا کے بندے ہیں، یہ بھی تو خدا نے ہی بنائے ہیں نا، پھر پیغمبر کو ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ زندگی تلخ ہو گئی نوح علیہ السلام کی مار کھا کھا کر، اور کب تک نہ ہوتی؟ میں اور آپ تو 2 دن نہیں مار کھا سکتے، ایک وقت بھی مار کھانا ہمارے لیے اللہ کی توحید کے لیے بڑا مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون مار کھائے؟ عورت کے پیچھے قتل ہونا آسان ہے، زمین جائیداد کے پیچھے جان دینا آسان ہے، روپیہ پیسے کے پیچھے مر جانا آسان ہے، کوٹھی بنگلے کے پیچھے مر جانا آسان ہے، اللہ کے نام کے پیچھے کون مرے؟ یہ تو ایک اللہ کا نبی ہے جس نے مار 950 برس تک رات دن صبح شام مار کھائی، پر پیغمبر نہ تھکا، ان کی نسلیں بدل گئی، مارنے والے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے، مگر مار کھانے والا ایک ہے۔ پہلی
नस्ल ने मारा, दूसरी नस्ल ने मारा, तीसरी नस्ल ने मारा, चौथी नस्ल ने मारा, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं नस्ल ने मारा। इनकी तो मारने वालों की 10 नस्लें बदल गई और मार खाने वाला एक अल्लाह का पैगंबर है। कब तक मार खाता? पैमाना सब्र लबरेज हो गया। अल्लाह के पैगंबर ने हौसले का पैमाना जब लबरेज और पुर होता देखा, खुदा की कसम न जाने कितना दुख पहुंचा होगा, कितनी तकलीफ पहुंची होगी, दामन फैला दिया, झोली फैला दी। अल्लाह के हुजूर में अर्ज कर दिया, रब्बी ला तदर अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा। और मेरे मालिक एक भी इनका जमीन पे घर आबाद न छोड़। इन्नका इन तदरुहुम युगिल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। ओ मेरे परवरदिगार, मैं इनकी कई नस्लें देख चुका हूँ। ये हाथ बदल गए, पत्थर बदल गए, मेरी जान न बदली। अब मैं पत्थर खा के थक गया हूँ। इलाहुल आलमीन, जवानी गुजरी, शबाब गुजरा, अब मेरा बुढ़ेपा आ चुका है। ओ मेरे परवरदिगार, ये मेरी बुढ़ेपे वाली गर्दन अब पत्थर खाने के काबिल नहीं रही। मैं अब थक चुका हूँ, मैं अब मार खा चुका हूँ। ऐ मेरे रब, आबाद ना छोड़ इनको, अब बर्बाद कर। आवाज आई, मेरे नूह, हम तो कभी से इंतजार कर रहे थे कि मेरे नबी की जुबान से निकले तो मैं इनको बर्बाद करूं। आया फिर मेरी तरफ से तूफान। आप अपने लिए कश्ती बना लें, जो अहले ईमान आपके साथ लगे हुए हैं, इन लोगों के लिए कश्ती बना लें आप। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की तो कौम ने मजाक उड़ाया, पीने के लिए पानी नहीं है, नबियों की कश्ती बन रही है। तो जी, ये कश्ती जमीन पे चला करेगी, ये कश्ती हवा में उड़ा करेगी, ये कश्ती पहाड़ों पे चढ़ा करेगी, मजाक हो रहा है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती मुकम्मल कर ली, कौम के बदमाश लोगों ने कश्ती में पखाना करना शुरू कर दिया। और एक दो अगर बिगड़े तो कोई संभाल ले, जब सारी कौम बिगड़ जाए तो कौन संभाले? बूढ़ों ने, नौजवानों ने, औरतों ने, मर्दों ने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को पखाने से भर दिया, लबरेज कर दिया। अल्लाह के नबी ने अल्लाह मियां के हुजूर में इल्तिजा की, इलाही ये क्या बनी, तेरे हुक्म के साथ मैंने कश्ती बनाई। ये मजाक भी करते हैं और इन्होंने कश्ती की क्या बेहुरमती की। फरमाया वसना इल्फुल्क बिआयुनिना व वहयिना। और मेरे नबी, आप कश्ती बना लें और ये जो आपको हंसते हैं, क़ाल इन तस्खरू मिन्ना मिनकुम कमा तस्खरून, आज ये आपको हंसते हैं, कल ये बर्बाद होंगे, मैं आपको हंसने का मौका दूंगा। इलाही, ये क्या हुआ? ये कश्ती सारी इन्होंने खराब कर दी, जलील कर दिया कश्ती को। फरमाया, मेरे पैगंबर घबरा ना, मैं तो सिर्फ तेरी जुबान का इंतजार कर रहा था। शाबाश मेरे नबी, 950 बरस तक पत्थर खाए मगर उफ ना की, हाय ना की, चीख नहीं मारी, डार ना की, कभी यूं भी नहीं कहा, ओ लोगों मुझे ना मारो। फरमाया, आप घबराए ना, मैं आ गया हूं, तूफान आने वाला है। या अल्लाह, 950 बरस मैंने कमाई की और मेरे पल्ले 84 आदमी पड़े। अंदाजा लगाओ, साल में एक आदमी भी नहीं पड़ता। 100 साल में 10 आदमी मिले नूह अलैहिस्सलाम को, 84 आदमी 950 बरस की तबलीग के बाद मिले।
اندازہ لگاؤ، ایک صدی مار کھاؤ، خدا کے نام کی رٹ لگاؤ، خدا کے نام کا وظیفہ بناؤ، رات دن اللہ اللہ احد اللہ احد اللہ اکبر اس کا نام لو، اور پھر 100 سال کے بعد 10 آدمیوں نے ماننا تو کیا ماننا؟ اللہ میاں نے فرما دیا میرے نو گھبرانا، اس کشتی وستی کا سارا انتظام میں کر دوں گا، اگر انہی سے صفائی نہ کرائی، اگر دھو دھو کر ان کو میں نہ پلواؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ خارش کی بیماری پھیل گئی ساری قوم میں، امیر غریب عورت مرد بوڑھے جوان پھریں کھجاتے ہوئے، سر میں کھجلی، کانوں میں کھجلی، آنکھوں میں کھجلی، آگے پیچھے ساری خارش، ہر آدمی 24 گھنٹے بس کھجا رہا ہے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو گندا تو کر ہی دیا تھا، ایک بوڑھا جس کو بہت خارش لگی ہوئی تھی، یہ جو پرانے لوگ ہوتے لوگ ہمارے باپ دادا یوں نہیں کیا کرتے تھے، اب نیا دین آ گیا، اب نیا قرآن آ گیا، ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے، اور اگر یہ دین ہے شہنشاہ کائنات کا، اور اگر یہ دین ہے اللہ میاں کا، پھر تیرا باپ دادا کون ہوتا ہے؟ پھر کچھ نہیں بنتا باپ دادے کا۔ اگر دین خدا اور اس کے رسول کا ہے، پھر نہ تو تیرا باپ نہ تیرا دادا، تیرے باپ دادا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ میاں نے خارش کی بیماری پھیلا دی، وہ بوڑھا چلا ہلا بھی نہیں جاتا، کہنے لگا میں بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں پخانہ کر کے آؤں گا، تو کنارے پہ بیٹھ کے جب لگا کرنے، کمزور تو تھا، پیر پھسل کے دھڑام اس کے اندر گیا۔ اب وہ جہاں جہاں گندگی لگی، قدرت خدا کی وہیں سے خارش ختم، وہیں سے کھجلی ختم ہو گئی۔ بڑے میاں نے وہیں کھڑے ہو کر نعرہ لگا دیا آ جاؤ خارش کی دوا مل گئی، اور میری قوم آؤ کشتہ مل گیا۔ اس نے کہا کہاں کون حکیم دے رہا ہے، کون سا طبیب ہے، کون سا ڈاکٹر ہے؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر و حکیموں کی ضرورت ہی نہیں، یہ کشتی میں جتنا مسالہ پڑا ہے نا یہ سارا ہی دوا، یہ ساری کشتہ ہے۔ بڑے میاں تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مسالہ کام کا ہے؟ انہوں نے کہا میں گر گیا تھا، دیکھو جہاں جہاں لگی نا وہیں سے خارش ختم ہو گئی، پھر میں نے ہاتھوں میں اٹھا کر مل لیا، پڑ گئی ٹوٹ کے قوم جیسے آج کل میلوں میں نہیں پڑتی۔ بڑے میاں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا میری قوم آ جاؤ آ جاؤ، خارش کی دوا مل گئی، کشتہ مل گیا، دوا بھی مفت کی۔ برتن لے کر کے آ رہے ہیں، تو چاندی کے برتنوں میں پخانہ ڈال کے لے گئے، چاٹ رہے ہیں، آخر میری زبان پہ بھی ہے، کانوں میں مل رہے ہیں، آنکھوں میں مل رہے ہیں، سرما ڈال رہے ہیں۔ اب وہ ختم ہونا ہی تھا، دور تک بات پھیل گئی، دوا پل گئی، باقی قوم آ رہی ہے، کشتی کو دھو دھو کر کے پی رہی ہے۔ آواز آئی او میرے نو آ جا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور میرے نبی یہ تو میں نے اپنی قدرت کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے، اسی طرح برباد کر دوں گا۔ آپ میرے نبی ہیں، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب تیرا لہو بہتا تھا میں دیکھ رہا تھا، او میرے نبی جب تیرے سر میں پتھر لگتے تھے، جب تیرے چہرے پہ پتھر لگتے تھے، جب تیری پیشانی زخمی ہوتی تھی، جب لہو بہتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انتظار کر رہا تھا کب میرے نبی کی زبان سے نکلے، کب میں ان کا تختہ نکالوں۔ ساری کشتی کو دو دو کر کے پی گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیا ہوشیار ہو جاؤ خدا کا طوفان آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ لیں گے، تو طوفان لا صحیح ایک مرتبہ، ہم کوئی مارے نہیں ہیں، بہت تکڑوں کی اولاد ہیں ہم۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لاتا کیوں نہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام
दोपहर का वक्त है, रोटियां पकवाने के लिए तंदूर पे तशरीफ ले गए। एक बुढ़िया तंदूर पे काम करती थी, रोटियां भी पका रही है और कहने लगी, ऐ नू, सारा जहान तो झूठ बोलता था, तू भी झूठ बोलने लग गया। सही आदमी पर एतराज करना बड़ा आसान है, औरतें भी एतराज करती हैं, मर्द भी करते हैं। आज नहीं कहता हर आदमी। मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, मौलवियों ने यूं कर दिया, गुंडों का, बदमाशों का, रिश्वतखार अफसर का कोई नाम नहीं लेता। किस तरह नाम ले, उनसे तो ताल्लुकात है ना। अल्लाह के पैगंबर को बुढ़िया ने मेरा मारा, और नू तुझे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुझे कितने दिन गुजर गए, तूफान तूफान गुजरते करते करते आज तक तेरा तूफान देखा नहीं। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगा, बुढ़िया खुदा के कहर से डर जा, वो इस पे कादिर है कि तेरे तंदूर में से पानी उबल पड़े। कहने लगी, आग में से? कि हाँ, आग में से। उलमा इकराम ने लिखा है, नूह अलैहिस्सलाम ने पीठ फेरी, वफारत तंदूर, और तंदूर में से पानी उछल कर उबल कर बाहर आया। कुल्ना मिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबक़ा अलैहिल क़ौलु व मन आमन वमा आमन माहू इल्ला कलील। सारी उम्र मेहनत की, सारी उम्र पत्थर खाए, 950 बरस चक्कर लगाया, गली गली के धक्के खाए, 84 आदमी पल्ले पड़े। उन सबको बिठा लिया और कश्ती में सवार कर लिया, हर चीज का जोड़ा जोड़ा अल्लाह के हुक्म से रख लिया। जबरदस्त तूफान आया, कश्ती बहने लगी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया। कुरान मजीद किसकी किताब है? अल्लाह की। और अल्लाह आलिमुल गैब है, वो जानता है हमारे दिलों के राज को। अब एक सवाल पैदा करो, ओ जी पराई कौम मरवाई होगी ना बद्दुआ करके, पराए पुत्र मराने बड़े सौखे ने, पराए लोगों को मरवाना बड़ा सौखा है, अपने तो बचाए होंगे ना। जिन नबी का बेटा नबी, वली का बेटा वली, कलंदर का बेटा कलंदर, आखिर नबी का बेटा है, कुछ भी करे। कुरान करीम ने उसका भी जवाब दे दिया। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज दी, इरकम माना वला तकुम मल काफिरीन। और मेरे बेटे आ जा, ईमान वाली कश्ती में सवार हो जा, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम कर ले, इस बात को मान जा, खुदावंद करीम के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। उसके सिवा मुसीबत देने वाला कोई नहीं, मुसीबत पहुंचाने वाला कोई नहीं, परेशानी बीमारी देने वाला कोई नहीं, और दे करके दूर करने वाला कोई नहीं। इरकम माना वला तकुम मल काफिरीन। काफिरों के साथ ना जा, मारा जाएगा मेरे बेटे। कहने लगा, जाओ मियाँ, पानी से डराते हो, ये पहाड़ थोड़े ऊंचे हैं, इन पहाड़ों पर चढ़ बैठूंगा, कहां तक पानी आएगा, कितना पानी आएगा। ये तर्जमा मैं खुद नहीं कर रहा, कुरान मजीद में है। क़ाला सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। कहने लगा, ओ अब्बा जी, मैं पहाड़ों पे चढ़ बैठूंगा, इतना पानी आने का ही नहीं। अल्लाह के नबी ने रो दिया, फरमाया, क़ाला ला सिमल यौम। आज के दिन पहाड़ नहीं बचा सकते, दरख्त नहीं बचा सकते, टिब्बे और बंद नहीं बचा सकते, इल्ला मर रहीम, मगर जिसको अल्लाह की करीमी की चादर ढांप ले वो बचेगा, जिस पर खुदा करम करेगा, जिस पर खुदा रहम करेगा। और पहाड़ पत्थर कोई शय आज खुदा के गज़ब से नहीं बचा सकती। समझाया, वो तेरा बेटे को ना माना। जूदी पहाड़ के करीब से जब कश्ती गुजरने लगी, अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो बेटा किनान गोते खा रहा है।
کبھی اوپر آتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے, کبھی اوپر آتا ہے غوطے کھا رہا ہے. باپ آخر باپ ہوتا ہے. پدری شفقت نے جوش مارا, باپ کی محبت نے انگڑائی لی, اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا. ونادى نوح ربه فقال رب ابني من اهلي. او میرے پروردگار تیرا وعدہ تھا تیروں کو بچا لوں گا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یہ میرا بیٹا میرے سامنے غوطے کھا رہا ہے, ڈوب رہا ہے. میرے پروردگار بچا بچا, اور میرا بچہ گیا بچا لے. آواز آئی اے نوح اور میرے نبی یہ تیرا بیٹا ہے؟ ہاں جی. میں اس کو بیٹا کہہ کے بلاتا رہا, یہ مجھے ابا جی کہہ کے بلاتا رہا. میری بیوی نے جنا, میری بیوی کی چھاتیوں کا دودھ پیا, میرے گھر میں پلا, میرا ہے. آواز آئی یا نوح انہ لیس من اہلک. او میرے نوح یہ تیرا نہیں. الہی میرا کیوں کر نہیں, میں جھوٹ نہیں بولتا. میری پشت سے پیدا ہوا, میری بیوی نے جنم دیا, میرے گھر میں پلا, میری گود میں پلا, میرے کندھوں پہ کھیلا, ابا کہہ کر بلاتا رہا, میرا کیوں نہیں؟ فرمایا او نوح انہ لیس من اہلک. میں خدا کہتا ہوں تیرا نہیں ہے. الہی کیسے نہیں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح. او میرے نبی تیرے عمل اور ہے, اس کے عمل اور ہے. تیرے عقیدے اور ہیں, اس کے عقیدے اور ہیں. تیرا اعتقاد اور ہے, اس کا اعتقاد اور ہے. انہ عمل غیر صالح. اور میرے نبی بات سن لو, اب تو تم نے میرے سامنے اپنے بیٹے کا نام لے دیا, خبردار اگر تم نے دوبارہ نام لیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. یہ اتنا پکا مشرک ہے, یہ اتنا بڑا پکا کافر ہے, اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تاج نبوت اتار لوں گا. الہی میرا کچھ تو لحاظ کر, 950 برس پتھر کھانے والا نبی ہوں, میری ہڈیاں ختم ہو گئی, میری جان ختم ہو گئی, میں نے 50 کم 1000 برس تیرے نام کی وجہ سے مار کھائی, اور میرے مالک اگر میں نے بیٹے کا نام لے دیا تو جلال میں آ گئے. فرمایا میرے نوح اگر اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا, اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا, اور جس نے میری جگہ دوسرا میرے سامنے خدا بنایا ہو میں اس کو معاف کیسے کر دوں؟ میری غیرت کے خلاف ہے, میری غیرت کے خلاف ہے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. یاد رکھو یہ میرا اتنا مبغوض بندہ ہے, میں اس سے اتنا ناراض ہوں, اتنا بیزار ہوں, چاہے تیرا بیٹا کیوں نہ ہو, جو بھی شرک کر کے آئے گا میں اس سے اتنا ناراض ہوں. اگر نبی ہو کر 950 سال مار کھانے والا نبی بھی اگر اس کی سفارش کرے گا میں تاج نبوت تو اتار لوں گا, مگر معاف ہرگز نہ کروں گا. پتا چلا خدا کے نزدیک شرک ایک ایسی بڑی لعنت ہے اور اتنا عظیم گناہ ہے کہ خدا اسے معاف ہی نہیں کرتا. اللہ کے پیغمبر کو فوراً سمجھ آ گئی میرا پروردگار ناراض ہو گیا. آئے نبی سے زیادہ خدا کی ناراضگی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ نبی سے بڑا حوصلے مند کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اور میرے معبود اور میرے پروردگار تیری کبریائی کی قسم, تیرے رحم و کرم کی قسم, معاف کر دے, میں آئندہ ایسی
تمہاری چیز کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا. اور تم جو کہتے ہو کہ فلاں غوث نے اللہ میاں سے زبردستی کرا لیا, فلاں ولی نے زبردستی ڈنڈا لے کر اللہ سے کام کرا لیا, دیکھ لیا یہ خدا کا قرآن سنایا میں نے. کون جبر کرے گا؟ ارے 950 برس مار کھانے والا نبی جبر نہیں کر سکا. جس کی ہڈیاں ختم ہو گئی, جس کی کھال ختم ہو گئی, جس کی شکل و صورت کو مار مار کے لوگوں نے بگاڑ دیا. اللہ. اور وہ نبی آؤ آئے. اللہ کا دربار کتنا عظیم دربار ہے. سیدنا نوح علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور میرے پروردگار اگر تو نے مجھ پہ کرم نہ کیا, اگر رحمت کی چادر نہ اڑائی, تو میں باوجود نبی ہونے کے میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا, مارا جاؤں گا. میں نبی نے اتنی جھڑک اور زجر ملنے کے بعد بھی اللہ میاں نے ڈانٹ پلائی. نبی پھر اللہ کے حضور میں عاجزی کرتا ہے. اور خداوند کریم جو ہوا, بادشاہوں کا بادشاہ جو ہوا, بے نیاز جو ہوا, چاہے ایک آن میں سارے جہان کو برباد کر دے, چاہے ایک آن میں پوری کائنات کو بتا دے. سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا. قوم نے پاگل کہا, دیوانہ کہا, گمراہ بتایا, دھکے مارے, گھسیٹے پھرے بازاروں میں, کشتی میں پخانے کیے. اور خداوند کریم نے پھر بھی بیٹے کے بارے میں اتنی سی بات نہ سنی. مفسرین نے لکھا قرآن مجید کے 28ویں سپارے کے اخیر کا ترجمہ دیکھنا کبھی. تم کہو گے چلو جی بیٹا تو نافرمان ہو سکتا ہے, شادی ہونے کے بعد بیٹے یوں ہو ہی جایا کرتے ہیں, بیوی تو نہیں بدلا کرتی. اللہ کے پیغمبر کا دکھ تو دیکھو. نوح علیہ السلام کے دکھ کو کون سمجھے گا؟ قوم دشمن, برادری دشمن, چچے تائے دشمن, بیٹا دشمن, گھر والی بھی دشمن. اندازہ لگا نوح علیہ السلام کے جگر پہ کیا بیتی ہوگی جب گھر والی بھی نہیں مانتی. فرمایا نا کہ آ جا کشتی میں سوار ہو جا. لگا ذرا ٹھہر کے آؤں گی, دیکھ کے آؤں تیری بات سچی ہے کہ نہیں. میں دیکھ آؤں, پہلے پیچھے کو دیکھ کے آتی ہوں. قوم بیٹے کو بھی بیوی کو بھی دونوں کو رگڑا چڑھ گیا. اور قرآن نے بیٹے کا اور بیوی کا خاص طور سے اس لیے ذکر کر دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ فلاں کی نسل بخشی جائے گی, فلاں کی نسل سیدھی جنت میں جائے گی, یہ نبی کی بیوی, نبی کا بیٹا, نبی کے کہنے کے باوجود خدا نہیں مانتا, تو تو کون ہوتا ہے تجھے جنت کے تالا اور کنجی ہوئی پکڑا دے گا؟ دماغ میں بات جو آئی ہوئی ہے نا لوگوں کے کہ جی قرآن شریف کا ورقہ اگر گندی نالی میں گر جائے پھر بھی قرآن ہے نا. میاں سید ہے, بھاوے وہ کتے ریچھ لڑاوے, بھاوے وہ خنزیر سور دا شکار کھیلے, کرائی نماز نہ پڑھے, داڑھی مناوے, مچھا رکھے, شرابہ پیوے, چرس بم پینگ, دنیا بھر کے عیب کرے, پھر سید کا سید, اس کے سید بڑے میں کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے قرآن مجید نے کھوپڑی کو صاف کرنے کے لیے نبیوں کے واقعات سنائے. ارے یہ تو 60ویں, اصل تو سید اصلی ملتا نہیں. کیوں؟ شاہ صاحب تو مر گئے, شاہ صاحب رہ گئے. ہاں جس نے بخاری کو دیکھا ہے نا, ذرا گردن تو جھکاؤ. سید وہ ہوتا ہے شکل دیکھو خدا یاد آ جائے. اور یہ ہمارے علاقے کے, ہمارے ملک کے جتنے سید ہیں نا, او کالے سیاہ, الٹا توا, ایمان سے بڑے بڑے دانت, ٹیڑھا ناک, چونگی چونگی آنکھیں, بگڑا ہوا چہرہ, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے ہی جہنم میں جل کے آئے ہو. بے دینی کی پھٹکار پڑتی ہے نا, ورنہ سید اللہ اللہ اللہ. سید تو خود بھوکا رہتا ہے, دوسروں کو کھلاتا ہے. سید خود ننگا رہتا ہے, دوسروں کو پہناتا ہے. سید خود کھڑا ہو کر پیرا کرتا ہے, دوسروں کو آرام کراتا ہے. یہ اچھے سید ہمارے زمانے کے کبڈی 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 ہو رہی ہے, رات دن بھاگے پھریں دنیا کے پیچھے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ قرآن, نہ دین, نہ ایمان, نہ کلمہ, نہ لینا نہ دینا. بھائی واہ, خدا بھی خدا ہی ہے, سارے رگڑے کار کیے. فرما جاؤ اگر تم سید بھی ہو تو 60ویں نسل ہوگی. میں نے نبی کی بیوی کا لحاظ نہیں کیا, تو کون ہوتا ہے؟ جا جا, تیری نسل 30ویں 35ویں تو ہوگی.
मैंने नबी के बेटे का लिहाज नहीं किया, तू कौन होता है? यहाँ तो अमाल की बात है, किरदार की बात है। किरदार बनाओ, अमाल अच्छे करो, फिर चाहे कौम का फकीर हो, कौम का मिरासी हो, कौम का शेख हो, राजपूत हो, कोई भी हो, यहाँ तो अमाल देखे जाएंगे। अगर अमाल गलत है तो फिर सीधा जहन्नुम में जाना पड़ेगा। खुदाबंद करीम कुरान करीम सुना सुना कर हमें खबरदार कर रहे हैं, आगाह और मुतनब्बे करते हैं। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को समझा रहे हैं, देखो फलां बर्बाद हुए, फलां का बेड़ा गर्क हुआ, तुम बच जाओ, तुम बच जाओ। अल्लाह हमारी खैर खाई करते हैं। खुदाबंद करीम हम सबको कुरान करीम समझने की और समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये था आज का कारी हनीफ मुल्तानी साहब का खूबसूरत सा बयान। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बयान ज़रूर पसंद आया होगा। इस बयान के आखिर में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक अहदीस मुबारक, बहुत प्यारी अहदीस है। हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है उस घर पर नूर का एक खैमा होता है जिससे आसमान वाले रहनुमाई हासिल करते हैं। जिस तरह ठाठे मारते समंदर और चटियल मैदानों में मोती जैसे तारे से रहनुमाई ली जाती है। जब तिलावत करने वाला फौत हो जाता है तो वो नूरी खैमा उठा लिया जाता है। चुनांचे फरिश्ते आसमान से देखते हैं तो उन्हें वो नूर नज़र नहीं आता। फिर फरिश्ते उसे एक आसमान से दूसरे आसमान पर ले जाते और उसकी रूह पर दुरूद भेजते हैं। फिर क़यामत तक उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। और जो भी मोमिन किताबुल्लाह सीखता है और फिर रात की किसी घड़ी में नमाज पढ़ता है तो वो रात अगली रात को वसीयत करती है कि इस मोमिन को वक्त मुकर्ररा पर बेदार कर देना और इसके लिए आसान हो जाना। जब वो फौत हो जाता है तो उसके घर वाले उसके कफन की तैयारी में मशगूल होते हैं, जबकि कुरान करीम इंतहाई हसीन सूरत में उसके सर के पास आकर ठहर जाता है। फिर कफन के नीचे और सीने के ऊपर आ जाता है और जब उसे कब्र में रखकर उस पर मिट्टी बराबर कर दी जाती है और दोस्त अहबाब वापस चले जाते हैं तो नकीरैन आकर उसे कब्र में बिठा देते हैं। इतने में कुरान मजीद मोमिन और फरिश्तों के दरमियान हाइल हो जाता है। फरिश्ते कहते हैं, एक तरफ हो जाओ ताकि हम उससे सवाल करें। वो कहता है, रब्बे काबा की कसम, ऐसा हरगिज़ न होगा क्योंकि ये मेरे मसाहिब और मेरा दोस्त है। मैं इसे किसी हाल में अकेला न छोड़ूंगा। अलबत्ता अगर तुम्हें किसी बात का हुक्म है तो तुम इस पर अमल करो और मुझे मेरी जगह पर रहने दो, क्योंकि मैं इसे जन्नत में पहुंचाने से पहले इससे जुदा नहीं होऊंगा। फिर कुरान पाक अपने दोस्त की तरफ देखकर कहता है, मैं वही कुरान हूँ जिसे तू कभी बुलंद आवाज़ से और कभी ऐसा पढ़ता था और मुझसे मोहब्बत रखता था। बस मुझे तुझसे मोहब्बत है और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी उसे महबूब बना लेता है। नकीरैन के सवालात के बाद तुझ पर कोई खौफ है ना ही कोई गम। नकीरैन सवाल करने के बाद तशरीफ़ ले जाते हैं। अब मोमिन होता है और कुरान करीम कलाम मजीद फरमाता है, मैं तेरे लिए नरम और आरामदेह बिस्तर बिछाऊंगा और हसीन व जमील चादर अता करूंगा, क्योंकि तू रात भर मेरे लिए जागता और दिन भर मेरे लिए मुशक्क़त उठाता था।
پھر قرآن پاک پلک جھپکنے سے بھی جلدی آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے اور رب عز و جل سے بستر اور چادر کا سوال کرتا ہے تو وہ اسے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان کے 1000 مقرب فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں اور قرآن پاک کریم مومن سے دریافت فرماتا ہے کہ تو میری غیر موجودگی میں وحشت زدہ تو نہیں ہوا؟ میں رب عز و جل کے پاس تیرے لیے بستر اور چادر لینے گیا تھا اور وہ لے بھی آیا ہوں، لہٰذا کھڑا ہو جاتا کہ فرشتے بستر بچھا دیں۔ پھر فرشتے اسے انتہائی نرمی سے اٹھاتے ہیں اور اس کی قبر 400 سال کی مسافت تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے اذفر خوشبو لگا سبز ریشم بچھایا جاتا ہے اور اس کے سر اور پاؤں کی جانب باریک اور موٹے ریشم کے تکیے لگائے جاتے ہیں اور اس کے سر اور قدموں کی طرف جنتی نور کے 2 چراغ جلائے جاتے ہیں جو قیامت تک جلتے رہیں گے۔ پھر فرشتے اسے دائیں پہلو پر قبلہ رو کر کے اور اسے جنتی یاسمین دے کر پرواز کر جاتے ہیں اور پھر قیامت تک وہ اور قرآن پاک رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی پیاری احادیث مبارکہ جو ہم نے سنی۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے قرآن مجید کی تلاوت کی اور کیا شان ہے قرآن پاک سے محبت کرنے کی۔ اللہ اکبر! آخر میں دوستو میری ڈیلی کی طرح آج بھی آپ سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ابھی کر لیجئے تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر اپلوڈ ہونے والے قاری صاحب کے خوبصورت بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ پھر سے ملیں گے قاری صاحب کے ایک نئے خوبصورت بیان کے ساتھ۔ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔